دوستو، آج میرے گھر پر میرے بڑے اچھے متر، میرے دوست جناب ایس پی صاحب آئے ہیں، اور ایس پی بھاٹیا صاحب یہ میرے بڑے اچھے متر ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، اخبار نویس ہیں، اور ان کا حکم ہوا کہ میں ان کو کچھ سناؤں، تب شاعر کے پاس آئیں اور شاعری نہ سنیں تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی۔ تو میں حاضر کر رہا ہوں یہ غزل، تازہ غزل ہے۔ ایس پی بھائی سنیں آپ۔ مطلع یوں ہے کہ عجب حالات میں جینا گوارا کر لیا میں نے، عجب حالات میں جینا گوارا کر لیا میں نے، ذرا سی بات پر کتنا خسارہ کر لیا میں نے، عجب حالات میں جینا گوارا کر لیا میں نے، ذرا سی بات پر کتنا خسارہ کر لیا میں نے، اندھیروں کی حمایت کرنے والوں کو یہ حیرت ہے، اندھیروں کی حمایت کرنے والوں کو یہ حیرت ہے کہ کیسے ایک جگنو کو ستارہ کر لیا میں نے، اندھیروں کی حمایت کرنے والوں کو یہ حیرت ہے کہ کیسے ایک جگنو کو ستارہ کر لیا میں نے، نہ دنیا مجھ کو راس آئی نہ میں دنیا کو راس آیا، نہ دنیا مجھ کو راس آئی نہ میں دنیا کو راس آیا، ہوا پھر یوں کہ دنیا سے کنارہ کر لیا میں نے، ہوا پھر یوں کہ دنیا سے کنارہ کر لیا میں نے، اور تیری شرطوں پہ جینے کا عمل حالانکہ مشکل تھا، تیری شرطوں پہ جینے کا عمل حالانکہ مشکل تھا، مگر جیسے بھی ہو آخر گزارا کر لیا میں نے، تیری شرطوں پہ جینے کا عمل حالانکہ مشکل تھا، مگر جیسے بھی ہو آخر گزارا کر لیا میں نے، لہو رسنے لگا زخموں سے تب جا کر خیال آیا، لہو رسنے لگا زخموں سے تب جا کر خیال آیا، یہ کیسی ضد میں خود کو پارا پارا کر لیا میں نے، لہو رسنے لگا زخموں سے تب جا کر خیال آیا، یہ کیسی ضد میں خود کو پارا پارا کر لیا میں نے، میرے ہی گھر کی دیواروں پہ یہ اگتا ہوا سبزہ گھاس پھوس، میرے ہی گھر کی دیواروں پہ یہ اگتا ہوا سبزہ، چلو اچھا ہوا یہ بھی نظارہ کر لیا میں نے، میرے ہی گھر کی دیواروں پہ یہ اگتا ہوا سبزہ، چلو اچھا ہوا یہ بھی نظارہ کر لیا میں نے، کوئی مجھ سے اگر یہ پوچھ لے تو کیا صفائی دوں، کوئی مجھ سے اگر یہ پوچھ لے تو کیا صفائی دوں، کہ آخر کس لیے سب کچھ گوارا کر لیا میں نے، کوئی اگر پوچھ لے مجھ سے تو آخر کیا صفائی دوں، کہ آخر کس لیے سب کچھ گوارا کر لیا میں نے۔ اور مقطع یہ ہے کہ جو آخری شعر ہوتا ہے کہ نفس خیمہ اٹھا اب اس جگہ سے کوچ کرنا ہے، نفس خیمہ اٹھا اب اس جگہ سے کوچ کرنا ہے، یہاں جو کام تھا کرنے کا سارا کر لیا میں نے، واہ، نفس خیمہ اٹھا بہت خوب، اب اس جگہ سے کوچ کرنا ہے، یہاں جو کام تھا کرنے کا سارا کر لیا میں نے، عجب حالات میں جینا گوارا کر لیا میں نے، ذرا سی بات پر کتنا خسارہ کر لیا میں نے۔ بہت شکریہ، بہت بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ڈاکٹر نفس امبالوی صاحب، آپ سے ایک سوال کہ آج کا جو دور ہے جی، وہ ہندوستان کے جو ہمارا ملک ہے اس کے عوام کے نظریے سے دیکھیں تو یہ کتنا سکون دینے والا ہے تو کیوں، اور نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے۔ میں زیادہ لمبا سوال یا جواب نہیں چاہوں گا، اسی کا آپ جواب دے دیں۔ اپنی شاعری میں آپ
اپنی غزل کے مادھیم سے، اپنے جواب کے مادھیم سے، اپنے الفاظوں میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بات پتہ کیا ہوتی ہے، آپ تو اخبار نویس ہیں، آپ کے سوال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے جواب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت تھوڑے میں کہنا بہت مشکل ہے. حالانکہ ہندوستان ہمارا بہت ہی پیارا ملک ہے اور صدیوں سے ہم ایک تہذیب کے لیے جانے جاتے ہیں. ہندوستان ایک تہذیب کے لیے جانا جاتا ہے اور پوری دنیا اس سے واقف ہے کہ ہمارا جو دیش ہے یہ محبت کا دیش ہے. یہاں لوگ محبت سے رہنا پسند کرتے ہیں اور ہر جگہ جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے جو ہم نے اچھی اپنی فلسفی دی ہے، درشن دیا ہے، وہ ہندوستان نے دیا ہے، سب سے پرانا. میں آپ نے کہا کہ شاعری میں کوئی جواب دیں تو میں ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. میرا شعر بڑا مقبول شعر ہے. بڑی شدت سے نفرت بانٹتے پھرتے ہیں دنیا میں، اسی جذبے سے لوگ آخر محبت کیوں نہیں کرتے. واہ، بہت خوب. بڑی شدت سے نفرت بانٹتے پھرتے ہیں دنیا میں، اسی جذبے سے لوگ آخر محبت کیوں نہیں کرتے. تو بس ہم تو شاعر ہیں، 2-4 لفظوں میں ساری بات کہہ لیتے ہیں، یہی ہمیں آتا ہے، ہمیں بہت تقریر کرنی آتی نہیں ہے. تو بس ہمارا جواب تو یہی ہے کہ محبت سے کام لو، محبت ہی آخری منزل ہے، اسی سے بات بنے گی. ڈاکٹر صاحب، بڑے بڑے جو لٹریری پرسنس ہیں، ساہتیہ کار ہیں، ناول کار ہیں، ناولسٹ ہیں یا شاعر ہیں، ان تمام لوگوں نے لوگوں کی نبض کو دیکھتے ہوئے ان کا درد بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں. آج کے سیاستداں کے جو حالات ہیں، دیش کے حالات ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اگر ہم اسے اس نظر سے دیکھیں، اس کے لیے تو آپ کو اتہاس اٹھا کر دیکھنا پڑے گا اس دیش کا. یہ دیش صدیوں سے بہت کچھ جھیلتا آیا ہے. اس نے بڑے بڑے دکھ جھیلے ہیں، بڑی بڑی یاتنائیں جھیلی ہیں، اور یہ دیش کے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں. وہ ایک شعر ہے کہ بھائی ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں. تو یہ کچھ دیش ہی ایسا ہے کہ یہاں اس کے لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھ کر. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، وقت تھوڑا نازک ضرور ہے لیکن ہمت ہارنے کی بالکل بات نہیں ہے. لوگوں میں جذبہ آج بھی وہی ہے، ہم آج بھی وہی ہندوستانی ہیں جو صدیوں پہلے تھے. ہمارے اندر اگر جذبہ ہے، ہمارے اندر اگر ہمارے پرکھوں کا وہی خون ہے تو ہم پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم ہندوستان کو وہاں لے جائیں گے جہاں ہم کبھی دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان کا نام ہوتا تھا. میں تو دیشوں ودیشوں میں گھومتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی عزت سے نام ہندوستان کا لیتے ہیں. جہاں ادب کا نام آتا ہے، میں ادب سے جڑا ہوا آدمی ہوں، تو ہم لوگوں نے اس کو برقرار بھی رکھا ہے. جہاں تک سوال آتا ہے کہ حالات پہلے کب کون سے بہت اچھے تھے. حالات تو بدلتے رہنے کا نام ہی تو حالات ہے. اگر ہمیشہ ایک ہی جیسے حالات رہیں تو پھر امتحان کس چیز کا نام ہے. امتحان بھی تو ہوتے ہیں. تو امتحان کا وقت ہے. کامیاب ہونا اور ناکامیاب ہونا آپ کے اوپر ہے. سوچنا آپ کو ہے کہ کیا کرنا ہے. اگر آپ ہندوستانی ہو، سچے ہندوستانی ہو، تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ سب کچھ جانتے ہو کہ ہندوستان کے لیے کیا چیز ضروری ہے. بس اس کا دھیان کرو. یہ چھوٹے موٹے مسئلے چھوڑو، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. بڑی بات سوچو، ہندوستان کی بات سوچو، سمویدھان کی بات سوچو. ہم سب اٹھیں گے تو سب خوشحال ہوگا دیش. اگر آپ کہیں گے کہ فلاں رنگ کے جو ہیں وہ پھول نہ رہیں، فلاں رنگ کے پھول رہیں، ایسا کوئی گلشن ہوتا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب، آج کی اس دور میں کچھ لوگوں نے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن وہ چاہے سیاستدان ہی کیوں نہ ہو یا پھر
उन सियासतदानों के पीछे, उन सियासत कारकुन जो थे, उनकी पार्टियां थी, उन्होंने मुनव्वर राना या इंदौरी साहब को भी कहीं ना कहीं निशाना बनाया। उन्होंने जो तबसरा दिया अपनी शायरी के, जो मुकाम जो हासिल किया और लोगों को दिया, और उसमें जो धरातल पर जो ज़िंदगी, जो हकीकत थी, उसको पेश किया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ आपको कि अदब को ये तो मानता हूँ मैं कि हमेशा से जब दरबार सजा करते थे राजाओं के, तो गालिब को भी जब दरबार में शोहरत मिली तब गालिब को शोहरत मिली। तो ये तो हमने तय कर लिया कि सरकार जब तक हमें नवाजेगी नहीं तब तक हम तो कहीं के नहीं हैं। कोई शायर है, कोई बड़ा शायर है, अच्छे शेर कहने वाले, बहुत से अच्छे शेर कहने वाले हैं जिन्हें कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बड़े शायर नहीं थे। मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, नासिर काज़मी साहब अम्बाला के रहने वाले थे, सागर सिद्दीकी साहब, कितना बड़ा नाम है, अम्बाला शहर के रहने वाले थे। और मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि शायद अम्बाला के बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि नासिर काज़मी और सागर सिद्दीकी साहब कौन थे। लेकिन ये तो हम अपनी तहजीब को कैसे ऊपर लेकर जाते हैं, ये वहाँ से। जहाँ तक आपने नाम लिया मुनव्वर राना साहब का, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, और राहत भाई बहुत अच्छे शायर भी थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त जी। इन उम्दा शायरों ने सबने अवाम को, हिंदुस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया अपने अशार और अपनी पूरी साहित्य के माध्यम से। जो उनके रुतबा, उनके रूबरू हुए हैं लोग, जिन्होंने उनकी कदर की, लेकिन कदरदानों की क्या कमी आ रही है उसमें? कहीं फ़िरका परस्ती जो है, लोगों ने उनको निशाना बनाया। नहीं, देखिए, फ़िरका परस्ती की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। अगर हम सियासतदां की नज़र से देखते हैं, उनकी फ़िरका परस्ती अपनी मजबूरी है, क्योंकि सियासत फ़िरका परस्ती के बगैर उसके पाँव नहीं होते ना। उसे फ़िरका परस्ती की वो चाहिए, सहारा चाहिए, वो बैसाखियाँ फ़िरका परस्ती है। तो लेकिन ये तो आज से थोड़ी है, ये तो हमेशा से है। कब सियासत ने ऐसा किया कि वो सिर्फ लोगों के भले की कब सोचती है? तो लोग समझते हैं ऐसा होता नहीं है। मजबूरी है कि सियासत को लोगों का भला करना पड़ता है, वरना उनके अपने तौर तरीके हैं, सियासत की अपनी मजबूरियां हैं। हम लोग साहित्यकार लोग हैं, हम अदीब हैं, हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। मैं अभी आपसे यही जिक्र कर रहा था कि अब इतने इनामात मिल चुके, इतना एजाज़ मिल चुका, इतनी इज़्ज़त अफजाई हो चुकी, अगर इसके बावजूद भी हम फिर भूखे के भूखे ही रहें तो मुझे नहीं लगता कि वो जायज़ बात है। जितनी इज़्ज़त मिल सकती है एक इंसान को, उतनी ही मिल सकती है। और जहाँ तक इन अजीम नाम, आपने 2 नाम लिए, ये तो बहुत बड़े नाम हैं हिंदुस्तान के, ये तो अमर हो गए। अब मुनव्वर भाई हैं, मुनव्वर राना साहब ने मुजाहिद नामा लिखा, उन्होंने मुझे अपने हाथ से किताब दी थी। मैं पठानकोट में था, उनके साथ मुशायरा पढ़ रहा था, तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से किताब दी, वो आज भी मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये कहाँ जाएंगी? ये तो आप सदियों सदियों के लिए अमर हो गए, ये तो कागज़ों में ज़िंदा ही रहेंगे। इन्हें किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है, ये किसी इनाम के मोहताज भी नहीं है, और इन्हें हम इनाम दे भी क्या सकते हैं? ये तो इनाम की इज़्ज़त है कि अगर हम इन्हें देते हैं या दिए, ये तो इनाम की इज़्ज़त है। इनाम इनको इज़्ज़त नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता। ये तो दिलों में बसने वाले लोग हैं। तो अब आप आखिर में क्या अपने अवाम को, जो है वो हिंदुस्तान के मुल्क के अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस प्यार का, इस मोहब्बत का, ये नफ़रत करने वालों को किस तरह से पैगाम देना चाहते हैं एक अच्छे अशार के साथ? हाँ, मैं तो दरअसल अशार में ही बात कर सकता हूँ, तकरीर तो मुझे आती ही नहीं है। तो मैं आपको कुछ सुना देता हूँ इस बारे में। मैं आपको
میں آپ کو اپنے کچھ مصرے حاضر کر دیتا ہوں غزل کے، اور اسی میں ہی آپ سمجھ لیں کہ شاعر جو کہنا چاہتا ہے وہ اپنی شاعری سے ہی کہتا ہے۔ شعر یوں ہے کہ جو گامزن ہیں انہی قافلوں کے ساتھ چلو، جو گامزن ہیں انہی قافلوں کے ساتھ چلو، یہ مشورہ ہے میرا تجربوں کے ساتھ چلو، جو گامزن ہیں انہی قافلوں کے ساتھ چلو، یہ مشورہ ہے میرا تجربوں کے ساتھ چلو، گزشتہ دور کے ماضی سے کچھ سبق لے کر، اتہاس، گزشتہ دور کے ماضی سے کچھ سبق لے کر، نئے سفر پہ نئے حوصلوں کے ساتھ چلو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت عمدہ، گزشتہ دور کے ماضی سے کچھ سبق لے کر، بہت خوب۔ نئے سفر میں نئے حوصلوں کے ساتھ چلو۔ اور ایک شعر اور اس کا سنا دیتا ہوں کہ مجھے یقین ہے اب بھی پرانے لوگوں پر، مجھے یقین ہے اب بھی پرانے لوگوں پر، ابھی بھی وقت ہے ان فلسفوں کے ساتھ چلو۔ کیا بات ہے، مجھے یقین ہے اب بھی پرانے لوگوں پر، ابھی بھی وقت ہے ان فلسفوں کے ساتھ چلو، سفر کی ساری کتابیں پلٹ کے دیکھی ہیں، ہاں ہاں، کیا بات ہے، سفر کی ساری کتابیں پلٹ کے دیکھی ہیں، کہاں لکھا ہے نفس جاہلوں کے ساتھ چلو۔ ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سفر کی ساری کتابیں بہت پلٹ خوب، کے بہت خوب، بہت خوب۔ کہاں لکھا ہے نفس جاہلوں کے ساتھ چلو۔ تو ایس پی بھائی میرا کہنا بس یہی ہے کہ عقل کے ساتھ چلو، عقل سب کے پاس ہے، یہ نہیں کہ کوئی نفس امبالوی کوئی بتائے گا کہ ایس پی صاحب کسی کو بتائیں گے، یا کوئی ہمیں کوئی لیڈر آ کر ہمیں بتائے گا، سب کے پاس سمجھ ہے، اتنی سمجھ سب، جو آدمی ایک ووٹ ڈالتا ہے اس کے پاس اتنی ذمہ داری اتنی سمجھ ہوتی ہے، اسے سمجھ بانٹنے کی ضرورت نہیں، اسے ناسمجھ سمجھنا ہی غلط ناسمجھی ہے۔ تو اتنے سمجھدار لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس سمجھ کے ساتھ ووٹ ڈالیں گے کہ ہندوستان آگے بڑھے گا کہ رک جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نفس مالوی، پھر اگلی بار ایک بار آپ سے ضرور مخاطب ہوں گے، یہیں آج آپ سے اور اپنے درشکوں سے اجازت لیتے ہیں، شکریہ۔ بہت ہی کیا بتا رہے تھے؟ ہاں بس میں تو یہی بتا رہا تھا کہ اب ہمارا جو وقت ہے نا وہ ہے سب دین دنیا سے چھٹکارا پا لیا، سب ہوس چھوٹ گئی، کسی چیز کی ضرورت نہیں لگتی، کچھ دوست آپ جیسے آ جاتے ہیں، کچھ شعر و شاعری کر لیتے ہیں، بیٹھ کے سن لیتے ہیں، کچھ سنا دیتے ہیں، یہی وقت ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب سے الوداع کہہ دیا۔ چلیے کبھی کبھی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوتے رہیں اور اپنا محبت کا پیغام دیتے رہیں، ہماری یہی آپ سے التجا بھی ہے اور درخواست بھی ہے، اور یہ آپ کا جو پیار کا پیغام ہے ہم اسے اپنے پورے ملک کے عوام کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ بانٹنا چاہیں گے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہر انسان محبت اور خلوص کے ساتھ رہے، یہی ہم ان سے امید بھی کرتے ہیں، اور اپنی جو ہماری وزارت، جو ہماری ہندوستان کی سرکار ہے، گورنمنٹ ہے، ہم ان کو بھی کہیں گے، سیاستدان بھی ہیں، وہ بھی آپ کے جو شاعرانہ انداز سے کئی باتیں ہیں ان سے وہ تھوڑا سا سبق لیں اور اپنے اسی بھائی چارے کو، اس بھائی چارے کے امن شانتی کو جو ہے آگے لے جائیں، اور اس سے ایسی ہم امید کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت شکریہ، تھینک یو۔